ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا درود پاک گن کر پڑھ سکتے ہیں یا بغیر گنے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ درود پاک گن کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بغیر گنے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گن کر درود پاک پڑھا جائے اور درود پاک پڑھنے کے لیے ایک تعداد مخصوص کر لی جائے اور روزانہ اسی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو ایک تعداد مخصوص کر کے ہی درود پاک پڑھا جائے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں گن کر ذکر و اذکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بغیر گنے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان کا سب سے سخت وسوسہ ہے۔ دیکھیں اسے ہماری روحانیت کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے کہ سارا دن ذکر اللہ کرتا رہے گا یا سارا دن درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اگر یہ بغیر گنے درود پاک پڑھے گا تو پھر تھوڑی دیر درود پاک پڑھے گا، پھر کسی کام میں مصروف ہو جائے گا، کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے گا، تو اس کا وظیفہ کم پڑا جائے گا۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے گن کر پڑھنا شروع کر دیا تب تو یہ ایک تعداد مخصوص کر لے گا اور تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہیں کر لے گا، تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہیں کر لے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلا ہے۔ جیسے کہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 901 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو وظائف گن کر پڑھتے دیکھا ہے، یعنی کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے داغے کی ایک تسبیح بنائی ہوئی تھی جس میں گانٹھیں دی ہوئی تھی، جس پر آپ گن کر ذکر و اذکار کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں ایک جگہ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ اب عمر کا آخری حصہ ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہیں اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور آپ بھی گن کر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی گن کر تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی ولایت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ بھی گن کر تسبیح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اسی تسبیح نے ہی تو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا گن کر ذکر و اذکار کرنا، گن کر درود پاک پڑھنا یہ اچھی بات ہے کہ بندہ جب ایک تعداد مخصوص کر لیتا ہے تو اس پر پھر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر خود حضور نبی پاک علیہ السلام نے بھی تو ارشاد فرمایا ہے نا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور کئی احادیث طیبہ میں ہمیں گن کر اذکار کرنے کی ترغیب ملتی ہے، گن کر درود پاک پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اور دیکھیں گن کر درود پاک پڑھنا یہ ہم نا بڑی ایک بعض اوقات نا غلطی کر لیتے ہیں کہ ہم نا کوئی ہمیں کہے کہ نہیں گن کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو ہم گن کر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اس کی سچی پکی نیت تھی کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ وہ گن کر درود پاک پڑھا کرتا تھا، 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا اور اندازاً 8 لاکھ مرتبہ وہ درود پاک پڑھ چکا تھا۔ نیت تھی کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، وہ زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جناب ماشاءاللہ آپ 8 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے تھے اور 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہے تھے، اب کتنی تعداد میں آپ کا درود پاک پڑھا جا چکا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ میں نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا اچھا کیا وجہ ہے، گن کر پڑھنا کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ گن کر پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں بغیر گنے ہی ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہمیں بغیر گنے ہی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیں، آپ نے اب گن کر پڑھنا تو چھوڑ دیا ہے، یہ بتائیں کہ اب کتنی تعداد میں آپ کا درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا بس جی میں پڑھ ہی لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے تعداد بتائیں کہ کتنی تعداد میں اب آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔
तो उसने कहा कि अंदाजन 300-400 तो पढ़ ही लेता हूं। तो मैंने कहा जनाब, जब आप गिनकर पढ़ते थे तो 10,000 मरतबा रोजाना आपका दुरूद पाक पढ़ा जाता था, और आज बगैर गिने पढ़ रहे हैं तो 300-400 मरतबा रोजाना पढ़ रहे हैं। अनकरीब हो सकता है कि आप इस तादाद से भी महरूम हो जाएं। तो फिर मैंने उनको गिनकर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बयान की, गिनकर पढ़ने के फवाइद बताए। तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि इतना अरसा मैं उस बंदे के मिसगाइड करने पर मैं गुमराह रहा और मैं दुरूद पाक पढ़ने से महरूम रहा, गिनकर दुरूद पाक पढ़ने से महरूम रहा, कि अगर मैं गिनकर दुरूद पाक पढ़ता तो मेरा बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा जा चुका होता। मैं आज से ही नियत करता हूं कि दोबारा से गिनकर दुरूद पाक पढ़ने को मामूल बनाऊंगा। तो उसने गिनकर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ अर्से बाद मेरा दोबारा उससे फोन पर राब्ता हुआ। तो मैंने कहा जनाब हाँ जी, अब बताइए कि कितनी तादाद में आप दुरूद पाक पढ़ चुके हैं। तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मेरा 13 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जा चुका है। तो देखिए ये गिनकर पढ़ने की बरकत है। इसी तरह एक शख्स को मैं जानता हूं, उस शख्स का दावा है कि 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत करने से पहले, गिनकर दुरूद पाक पढ़ने से पहले, मुझे याद नहीं कि कभी 10 मरतबा भी मैंने पाबंदी के साथ दुरूद पाक पढ़ा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब से गिनकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है, जब से ये मुबारक नियत की है कि जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10-10 हजार मरतबा, 20,000 मरतबा, इतनी तादाद में मेरा दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो देखिए ये गिनकर पढ़ने की बरकत है। और याद रखिए कि बेहतर भी गिनकर ही पढ़ना है। असल में इसमें हमारी भी गलती है। हम कोई भी मिसगाइड करें ना, हमें गलत फहमी में डाले, तो हम उस पर एतबार कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं सोचते कि इस बात के मुतालिक हुक्म शरअ क्या है। देखिए वो तो दीन से दूर बंदा था, ना तो उसे मजहबी माहौल मिला, ना ही उलमा की उसने सोबत पाई, ना ही उसे इल्म से कोई शगफ था। उसने जो अपने दिमाग के मुताबिक काम किया, उसने वो बात उस शख्स को बता दी और उसने भी गिनकर पढ़ना छोड़ दिया। कि काश हमें भी तो चाहिए था ना कि हम भी उलमाए किराम से रब्ता करते, उनसे पूछते हुजूर कि क्या गिनकर दुरूद पाक पढ़ना दुरुस्त है या बगैर गिने पढ़ा जाए। आप किसी भी आलिम साहिब से पूछें, किसी भी मुफ्ती साहब से पूछें कि हुजूर गिनकर पढ़ना दुरुस्त है या बगैर गिने दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि बगैर गिने भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि गिनकर जिक्र अज़कार किया जाए, गिनकर एक मखसूस तादाद में रोजाना दुरूद पाक पढ़ा जाए और उस पर हमेशगी इख्तियार की है। याद रखिएगा कि जो आशिकान रसूल ये नियत करते हैं कि अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो वही आशिकान रसूल 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब होते हैं जो गिनकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। और न सिर्फ गिनकर दुरूद पाक पढ़ते हैं बल्कि अपना दिन भर का पढ़ा गया दुरूद पाक डायरी में नोट करते हैं, हर हफ्ते हर महीने टोटल करते हैं, ताकि उनको मालूम होता जाए कि अपने हदफ से वो कितना दूर है। तो अल्लाह करीम हमें भी कसरत से और गिनकर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हजारों की तादाद में रोजाना दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन। और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।